اب زاویار کو چونکہ یہ لگتا ہے کہ در نایاب ایک بیوقوف کم عقل لڑکی ہے جو کہ حاضر دماغ بھی نہیں ہے، تو وہ میرے بیٹے کی صحیح سے دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اپنے بیٹے کی نگہداشت اور دیکھ بھال کے لیے زاویار ایک نرس ہائر کر لیتا ہے۔ دراصل یہ سازش تو زاویار کے ماں باپ کی ہے جو زاویار کے دماغ میں یہ سب باتیں ڈالتے ہیں۔ دراصل زاویار کی ماں چاہتی ہے کہ در نایاب بچے کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تاکہ اسے زاویار کی زندگی سے نکالنا آسان ہو جائے، کیونکہ نگار بیگم اچھے سے جانتی ہیں کہ زاویار کو اس دن کے واقعے کے بعد سے در نایاب سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ تو بچہ جیسے ہی نرس کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا تو نگار بیگم زاویار کو کنونس کریں گی کہ اب در نایاب کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اسے آزاد کر دو تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں موو آن کر سکے۔ در نایاب تو زاویار کے سامنے روتی ہے کہ زاویار، آپ میرے اوپر جو بھی ظلم کرنا چاہتے ہیں کریں، بے شک مجھے گیسٹ روم میں بھیج دیں، لیکن کم سے کم میرے بچے کو تو مجھ سے دور نہ کریں، کیونکہ ایک ماں سے زیادہ تو بچے کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اور میں اپنے بچے کے بغیر بھلا کیسے رہوں گی۔ تو زاویار در نایاب سے کہتا ہے کہ صرف پیار اور وقت ضروری نہیں، بلکہ بچے کی نگہداشت کے لیے اور بچے کی اچھی پرورش کے لیے ماں کا سمجھدار ہونا بھی بہت ضروری ہے، جبکہ تمہارے اندر تو دماغ کی بہت کمی ہے، اس لیے میں تو اپنے بچے کو تمہارے حوالے کر کے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ اب در نایاب تو زاویار کے سامنے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، منت سماجت کرتی ہے کہ زاویار، آخر آپ میرے جذبات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ میرے بچے کو مجھ سے دور کر کے ہم دونوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن زاویار ہمیشہ کی طرح در نایاب کی بات کو بالکل بھی نہیں سنتا، بلکہ الٹا اسے ہمیشہ کی طرح ڈانٹ دیتا ہے کہ ایک تو تمہیں بات سمجھانا بہت مشکل ہے، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اب تمہیں اسی پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب تانیہ تو یہ سب دیکھ رہی ہے اور دل ہی دل میں بہت خوش ہے، اسے تو لگ رہا ہے کہ میری منزل میرے قریب آ رہی ہے، اسی لیے اپنی دوست کو بھی فون کر کے یہ خوشخبری سناتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے زاویار نے در نایاب کو دھکے مار کے اپنے کمرے سے نکال دیا اور اب وہ گیسٹ روم میں رہتی ہے۔ اب یہ وہی دوست ہے جس نے تانیہ کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنی بھابھی کی اور جنید کی ساتھ میں ویڈیوز بنا کر میرے ساتھ شیئر کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ ان ویڈیوز کو استعمال کب اور کیسے کرنا ہے۔ میں ان ویڈیوز کی ایسی ایڈیٹنگ کروں گی اور سوشل میڈیا پہ اس طرح سے وائرل کروں گی کہ سب کو یقین ہو جائے گا کہ در نایاب اور جنید کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے۔ تو ابھی بھی تانیہ جب اپنی دوست مہوش سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی نفرت کرنے کے باوجود بھی آخر زاویار اس در نایاب کو طلاق کیوں نہیں دیتا، اور دوسری طرف یہ جنید جسے میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا اور اسے بہت بار طلاق دینے کے لیے اکسا بھی چکی ہوں، لیکن ایسا ڈھیٹ انسان ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بس ایک دفعہ زاویار اس در نایاب کو طلاق دے دے اور جنید مجھے، تو اس کے بعد زاویار کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو مہوش تانیہ کو مشورہ دیتی ہے کہ اب تمہیں خود ہی کوئی ڈیسیژن لینا ہوگا، اگر جنید تمہیں خود سے طلاق نہیں دیتا تو تم مزید انتظار مت کرو، کورٹ میں اپنی خلا کا کیس کرو اور اس جنید سے جان چھڑواؤ۔ لیکن تانیہ مہوش کو سمجھاتی ہے کہ اگر میں نے خود جنید سے خلا لی تو پھر اس طرح سے تو ان سب گھر والوں کی ہمدردیاں جنید کے ساتھ ہوں گی، پھر بھلا زاویار مجھ سے کیوں کر شادی کرے گا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ زاویار کو بھی یہی لگے کہ جنید نے در نایاب کی محبت میں مجھے طلاق دی ہے تاکہ زاویار کی تمام تر سمپتھیز میرے ساتھ ہوں۔ اس لیے اب مجھے مزید جنید کو تنگ کرنا ہوگا تاکہ وہ نہ صرف تمام گھر والوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہے بلکہ غصے میں آ کے طلاق بھی دے ہی دے۔ مہوش کہتی ہے کہ پھر ایسے کرو کہ تم ان کی تمام ویڈیوز مجھے شیئر کرو، اب تم دیکھو کہ میں آگے کرتی کیا ہوں۔ تو تانیہ بھی مہوش کو وہ تمام تر ویڈیوز بھیج دیتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب مہوش ان ویڈیوز کے ساتھ ایسا کون سا ثبوت بنائے گی اور کیسے انہیں ایڈٹ کرے گی کہ جس کے بعد سب کو یقین ہو جائے گا کہ جنید اور در نایاب کے درمیان کوئی بہت ہی گہرا اور چھپا ہوا تعلق چل رہا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ یہ لوگ بدنام ہوں تو زاویار بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ بچہ اس کا ہے بھی کہ جنید کا ہے۔ دوسری طرف چونکہ در نایاب کی دادی بھی اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہوتی ہیں تو وہ سب لوگ بھی نواسے کو ملنے آخر کار پہنچ جاتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی نیوز کی وجہ سے انہیں در نایاب کی بھی بہت فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب وہ کس حال میں ہے۔
تو نگہت اپنی ساس اور شوہر کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے انہیں کنونس کرتی ہے کہ یہاں پریشان ہونے سے کیا فائدہ، ہمیں در نایاب کو جا کے مل لینا چاہیے اور بچے کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ دادی سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں جانا مناسب ہوگا بھی یا نہیں، لیکن نگہت سمجھاتی ہے کہ ہمارا در نایاب کے ساتھ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی اب در نایاب نے اس گھر کو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، اب تو اس کے قدم مکمل طور پہ وہاں جم چکے ہوں گے۔ اب تو زاویار کبھی بھی در نایاب کو چھوڑ نہیں سکتا، حالانکہ یہ بھابھی کیا جانے کہ اس کی وہ فضول باتیں زاویار خود اپنے کانوں سے سن چکا ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ در نایاب جب اپنی بھابھی کی باتیں سن رہی تھی تو یقیناً اس کے دل میں بھی زاویار کی دولت کی لالچ ہوگی، اور اسی وجہ سے وہ اس گھر سے جاتی نہیں ہے، بلکہ اتنی بے عزتی کے بعد بھی گھر میں ٹکی ہوئی ہے۔ تو وہ یہی چاہتا ہے کہ در نایاب کو گھر سے نکال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ در نایاب بچے کو ہتھیار بنا کے اس کی ساری دولت ہڑپ لے۔ اب جب یہ لوگ در نایاب کے گھر پہنچتے ہیں تو نگار بیگم گیٹ پر ہی انہیں دیکھ لیتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں آنے کی آخر کیا ضرورت تھی، جب پہلے ہی زاویار آپ کو اتنی بار منع کر چکا ہے کہ اسے آپ کا یہاں آنا پسند نہیں ہے، تو آپ کو اب یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ دادی کہتی ہیں کہ کیا میں اپنے نواسے کو بھی نہیں دیکھ سکتی، جس پہ نگار بیگم صاف انکار کر دیتی ہیں، لیکن نگہت کو بھی شدید غصہ آ جاتا ہے، اس لیے نگار بیگم کو سنا ہی دیتی ہے کہ آپ ہمیں در نایاب سے یا اس کے بچے سے ملنے سے نہیں روک سکتی، ہمارا بھی ان دونوں پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا۔ اب شور سن کے زاویار کی دادی بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں، جبکہ در نایاب تو اپنی دادی کے ساتھ اس طرح سے نگار بیگم کو بدتمیزی کرتے ہوئے ڈری سہمی پیچھے کھڑی رہتی ہے، جبکہ نگار بیگم در نایاب کی دادی کو بھی دھکے مار کے گھر سے نکالتی ہیں اور نگہت کے منہ پہ بھی تھپڑ مارنے لگتی ہیں، لیکن نگہت آگے بڑھ کے نگار بیگم کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور انہیں وارن کرتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب نگار بیگم تو مزید واویلا مچا لیتی ہیں اور اس طرح سے ظاہر کرتی ہیں جیسے نگہت نے جان بوجھ کے نگار بیگم کے ساتھ بدتمیزی کی ہو اور زبردستی گھر میں گھسنے کی کوشش کی ہو۔ لیکن شکر ہے کہ دادی نے یہ ساری سچویشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انہیں تو اپنی بہو پر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کس قدر چھوٹے ذہن کی مالک ہے، اگر اس کی بہو کے گھر والے اتنی بڑی خوشخبری پر مبارکباد دینے آئے ہیں تو بجائے انہیں عزت سے اندر بٹھانے کے ان کے ساتھ گیٹ پر ہی اس طرح سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف زاویار کو تو ویسے ہی در نایاب کے گھر والے پسند نہیں ہیں اور نہ ہی یہ پسند ہے کہ وہ بار بار ان کے گھر آئیں۔ اب در نایاب جب زاویار کے سامنے اپنا دکھڑا روتی ہے تو بجائے اس کی سچویشن سمجھنے کے اسے ہی سنانے لگ جاتا ہے کہ جب تمہارے گھر والوں کو منع کر دیا ہے یہاں آنے سے تو وہ پھر کیوں آتے ہیں، مجھے وہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے اب تم پسند ہو۔ تو در نایاب کہتی ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ شادی کے بعد آپ اتنا بدل جائیں گے تو میں آپ سے کبھی شادی نہ کرتی، کسی سے بھی کر لیتی۔ تو زاویار در نایاب سے کہتا ہے مجھے بھی اگر پہلے پتا ہوتا کہ تم اور تمہارے گھر والے اتنے جاہل ہیں تو میں بھی تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ زاویار کی یہ باتیں روز روز سن کے اب تو در نایاب بھی کافی ڈھیٹ ہو چکی ہے اور اسٹرانگ بھی، اس لیے زاویار کو بجائے منا کے منتیں کرنے کے اسے کہتی ہے کہ اگر اتنی ہی نفرت ہے تو اب مجھے چھوڑ دیں۔ زاویار بھی اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب تو میرا بچہ بھی اس دنیا میں آ چکا ہے، اب اس عورت کی مجھے بھلا کیا ضرورت۔ ابھی وہ اسے طلاق دینے ہی لگتا ہے کہ دادی عین موقع پہ پہنچ جائیں گی اور اپنی قسم دے کے زاویار کو طلاق جیسے الفاظ منہ سے نکالنے سے منع کر دیں گی۔ بہرحال ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا نگار بیگم اور تانیہ کی چالیں در نایاب اور زاویار کا رشتہ ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی یا پھر زاویار کو اپنے گھر والوں کی اصلیت پتہ چل جائے گی اور وہ در نایاب سے اپنے کیے کی معافی مانگ لے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔